اور میری تو راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی کہ یہ تو لوگ متاثر ہو جائیں گے، ہمارا مقصد تو حاصل نہیں ہوگا۔ بھئی وہ جو کون سے بیانات تھے جو مرزا صاحب تفصیل سے سمجھا رہے تھے وہ اس کتاب میں کہاں ہیں؟ اچھا یہ ہے کہ اس میں بعض جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آگے عربی، حوالہ یا متن دینے کی بجائے صرف اتنا لکھ دیا گیا کہ آگے عربی۔ گویا لکھنے والا بھی ایسا ہے جس کو عربی کا لکھنے کی مشق نہیں ہے، لکھ نہیں سکتا۔ بالکل، اور یہ بھی سننے میں آتا رہا ہے کہ میرے خیال جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں، انہی کے زمانے میں ہو سکتی ہے ایسی حرکت، سب سے زیادہ امکان یہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو ایڈٹ کروانا چاہتا ہوں۔ اب یہ بھی ایک بڑی مزے کا خیز بات ہے کہ بھلا ایڈٹ کیسے؟ آپ ایک فیکچول جو ایک رپورٹ ہے کسی چیز کی کہ یہ پوچھا گیا، یہ جواب دیا گیا، اس کو ایڈٹ کیسے کروا سکتے ہیں آپ؟ اتنا اہم مسئلہ ہے جس کے پہ وہ کہتے ہیں کہ دین کا مدار ہے اور کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے جو انہوں نے حل کیا ہے، تو پھر اس کا تقاضا ہے کہ اگر یہ واقعی مسلمان اور مسلمانوں کی اولاد ہے اور اسلام کا کچھ ذرہ سا بھی ان کے اندر باقی ہے، ایمان کا کچھ رمق، تو پھر پوری دیانتداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اب انصاف کی بھی باتیں کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ، راست روی کے ساتھ اس کو منو انش نکالیں اور شائع کریں۔ اب تو 35 سال ہونے کو آئے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اللہ وسعیہ صاحب کی کتاب ہے یہ سراسر جھوٹ ہے، دجل ہے، تلبیس ہے۔ کوئی 2500 صفحات پر تو اس کی کاروائی مشتمل ہے، اور ان کی کتاب میں وہ 2500 صفحات کیسے آ گیا؟ اور اس کو اگر آپ جو پڑھیں نا تو پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ موصوف نے بہت سے جگہوں پہ باتیں چھوڑ دی ہیں۔ اور ویسے میں جو کہ بات لمبی ہو جائے گی، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ جواب تو اس کا کیا ہم نے کیا دینا ہے، غیر قانونی سی ایک حرکت ہے، اور لیکن جو سوالات اس میں اس نے جو تاثر دینے کی کوشش کی ہے اس کے جوابات ہمارے لٹریچر میں موجود ہیں۔ بائی دی وے اس کی کتاب کے حوالے سے، اللہ وسعیہ صاحب کی اس کتاب کے حوالے سے، اور مجیب الرحمان صاحب نے ایک کتاب احمدیہ مسئلہ قومی اسمبلی میں شائع کے نام سے شائع کی تھی، اور یہ بڑے نامور ایڈوکیٹ ہیں اور مختصر ٹو دی پوائنٹ، اور اسی کی کتاب کے حوالے سے انہوں نے اس کے جھوٹ کو کھولا ہے۔ اور یہ جماعت کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی جو ہمارے اعتراضات کے جوابات والا حصہ ہے وہاں پہ اس کتاب کے میں جو شائع شدہ مضامین ہیں وہ شائع شدہ ہیں۔ الفضل میں بھی، الفضل انٹرنیشنل میں بھی قسط شائع ہوئے تھے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ جو جماعت کے خلاف بولتے چلے جاتے ہیں اور گند اور مغلظات بکتے چلے جاتے ہیں ان کو تو آزادی ہے، ہمیں تو یہ بھی آزادی نہیں کہ ہم اپنی بات کی وضاحت کر سکیں۔ وضاحت کریں گے، کہیں گے تم اپنے مقصد تبلیغ کرتے ہو جیل کے اندر، ایسا ہی بالکل۔ اور جو نہیں بھی کرتے اپنی یعنی اپنا موقف واضح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے باوجود کہ تم نے ابھی حال ہی میں یہ مارچ میں ہی بعض مقدمات ہوئے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کی طرح پوز کیا ہے۔ اب اسلام ہے کیا؟ سچائی کا نام ہے، نماز پڑھنے کا نام ہے، خوش اخلاقی کی تعلیم دیتا ہے اسلام۔ آپ کسی سے خوش اخلاقی سے ملتے ہیں تو کہیں گے اس نے مسلمانوں کی طرح پوز کیا۔ اگر ان کی طرح جھوٹ بولیں، دنگا فساد کریں تو پھر ٹھیک ہے۔ وہاں پہ تو ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم تو اپنی موقف کی وضاحت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے سرتا پا جھوٹی ایک دستاویز انہوں نے شائع کر دی ہے، اس پر اگر حکومت وقت کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں اس میں حکومت بھی اس بات میں شامل ہے، کیونکہ اگر کوئی خلاف قانون کارروائی ملک میں ہوتی ہے تو حکومت کا اگر وہ ذمہ دار ہے تو یہ فرض بنتا ہے کہ اس پر کوئی ایکشن لے۔ وہ میرا خیال اللہ وسعیہ صاحب نے بنیادی اس بات کو بنایا ہے کہ جب جنوبی افریقہ میں کوئی جماعت احمدیہ کے خلاف کوئی ایجیٹیشن چلا ہے تو اس وقت جو وفد پاکستان کی طرف سے گیا ہے ملاؤں کا ایک، اس کو جنرل ضیاء صاحب نے یہ کارروائی کی دستاویز دے کے بھیجا، یعنی کہ ریلیز کی، جو کہ ابھی ہمیں جس طرح مشہور صاحب نے بتایا، نصیر صاحب نے بتایا کہ اس کو اس کے منظر عام پر آنے کی واحد صورت یہ ہو سکتی ہے۔ اس کو بالکل بائی پاس کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اس کارروائی کو منظر عام پر وہ اس طرح سے لے آئے تھے کہ اس وفد کو دیا کہ وہ جا کے وہاں پہ ایک بات میں یہ بھی یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ جیسا ذکر ہو چکا ہے کہ ہمیشہ قانون کی پابند رہی ہے، کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنا چاہتی جو قانون سے ہٹ کر ہو۔ اس لیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بارہا مجالس میں اس بات کا ذکر کیا، وہ خود بھی اس میں شامل تھے، اس لیے وہ اس کے خود گواہ تھے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ تو آپ نے بارہا مطالبہ کیا کہ اگر حکومت وقت جو اس وقت مالک ہے اس کارروائی کی اور جس کے اختیار میں ہے اس کی اشاعت کرنا یا اشاعت کو روکنا،
اگر وہ احقاق حق کے لیے اس کی اشاعت کی اجازت دینا چاہتی ہے تو میں اس بات کی بھی پیشکش کرتا ہوں کہ جماعت اس کارروائی کو اپنے خرچ پر شائع کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ وہ ہمیں اس کا اختیار دیں۔ ہم خلاف سے قانون سے بالا ہو کر کچھ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر وہ اجازت دیں تو ہم اپنے خرچ پر اس ساری کارروائی کو شروع سے لے کے آخر تک دنیا پہ شائع کر دیں گے۔ اور پھر جیسا ایک پاکستانی لیڈر نے کہا تھا کہ اگر یہ کارروائی اس لیے بھی شائع نہیں ہوتی کہ اگر یہ شائع ہو جائے تو آدھا پاکستان مسلمان ہو جائے، احمدی ہو جائے گا، بلکہ حقیقت یہ حضور نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ شائع کرنے دیں ہمیں، اللہ کے فضل سے سارا پاکستان احمدی ہو جائے گا۔ تو یہ خوف ہے جس کی وجہ سے وہ اس کارروائی کو شائع نہیں کرنے دیتے۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ہم یہاں سے اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں، وقت بھی ہمارے پاس محدود ہے لیکن سوالات ان کا خیال مختصر جواب ہوگا۔ ایک ہمیں بلال صاحب نے پوچھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے احمدیت سے متعلق بنیادی معلومات حاصل ہیں لیکن بنیادی معلومات درکار ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا عقیدہ دراصل ہے کیا اور آپ دوسرے مسلمانوں سے مختلف کس طرح ہیں؟ اصل یہ سوال سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ عام طور پر تو اس ہمارے پروگرام میں جو سوالات پیش ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو غلط رنگ دیا جاتا ہے، جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے، تو ان کو سن کر ہمیشہ ہی دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ کس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو سوال ہے یہ اس لحاظ سے بڑا خوشی دینے والا ہے کہ کسی دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ انہیں احمدیت کے بارے میں حقیقت معلوم کرنے کی خواہش ہے۔ تو اس کا اصولی جواب تو سب سے پہلے میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے عقائد، جماعت احمدیہ کا لٹریچر کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، ہم خود شائع کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہم پر پابندی صحیح، لیکن باقی دنیا کے ملکوں میں تو نہیں۔ ساری دنیا کے ممالک میں جماعت احمدیہ اپنے لٹریچر کو شائع کرتی ہے، انٹرنیٹ پہ ہمارا لٹریچر موجود ہے، اخبارات اور رسائل ساری دنیا کے ممالک سے شائع ہوتے ہیں۔ تو جو شخص بھی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے ان سے ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر کا مطالعہ کریں۔ جماعت احمدیہ کے جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، اور صحیح بات ہے ان کی کہ پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عقائد کیا ہیں۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جاننا ہو تو قرآن پڑھنا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات معلوم کرنے ہوں تو حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر جماعت احمدیہ کے عقائد کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ مستند اور یقینی اور قطعی ذریعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کو پڑھنا ہے۔ یہ کتابیں موجود ہیں، جو شخص معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کتابوں کو پڑھ لیں، ہر چیز ان پر واضح ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد انہیں کسی اور غیر احمدی کی یا حتیٰ کہ احمدی کی بھی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک سے لکھی ہوئی تحریرات ان کے سامنے ہیں۔ امام صاحب اگر ہم ان کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آئیں کہ احمدی دوسرے مسلمانوں سے مختلف کس طرح، وہ کون سا عقیدہ ہے جو احمدیوں کو دوسرے مسلمانوں؟ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عقائد کا بھی ذرا سا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ عقائد میں دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ وہ اسلامی جو قرآن مجید میں ذکر ہے، جو حدیث میں ذکر ہے، وہ جماعت احمدیہ کے عقائد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے سب عقائد ایسے ہیں، ہم اعلان بڑے فخر کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا ہر عقیدہ وہ ہے جس کی تائید قرآن اور حدیث اور سنت سے ہوتی ہے، اور کوئی بھی عقیدہ اس کے خلاف نہیں۔ اور جہاں تک جو ایسے عقائد ہیں جن میں آپ کو کچھ فرق نظر آتا ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ہمارا قرآن، حدیث اور سنت سے کسی عقیدے میں یا عمل میں اختلاف نہیں، بلکہ جو اختلاف نظر آتا ہے وہ آج کے دور کے مسلمانوں سے اختلاف نظر آتا ہے، اور ان سے اختلاف ہونا ایک بالکل اور بات ہے۔ یعنی ہزار ہمارا اختلاف ہو، اگر قرآن اور سنت اور حدیث کی تائید ہمیں حاصل ہے تو ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس سے کیا اختلاف ہے۔ تو اگر اختصار کے ساتھ اختلافات کا ذکر کرنا ہو تو دو تین باتیں ہیں جو بنیادی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ غیر احمدی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب طریقے سے بچا لیا، ایک اور ہم شکل بیچارہ سلیپ پر لٹکا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے، وہاں زندہ موجود ہیں۔ قرآن مجید کی 30 آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا عقیدہ مذکور ہے، آسمان پہ جانے کا ہرگز کسی کا کوئی ذکر نہیں، ان کے ہمیشہ زندہ رہنے کا کوئی ذکر نہیں، وہ بھی بشر اور رسول تھے، آسمان پر اس طرح جا نہیں سکتے تھے، زمین پہ فوت ہوئے۔ تو جماعت احمدیہ کا عقیدہ قرآن مجید کے اصول پر اور حدیث کی تائید کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ اب آخری زمانے میں جو کہا جاتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نزول کریں گے، تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 2000 سال پہلے وفات پا گئے ان کے دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر چڑھنے اور آسمان سے اترنے کا عقیدہ نہیں، بلکہ ایک اور شخص کا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بے شمار مشابہتیں رکھنے کی وجہ سے ان کی دوسرے رنگ میں ظاہر ہونے کا عقیدہ ہے، ان کی بات مراد ہے۔
دوسرا بڑا بنیادی عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہے